جی السلام علیکم ناظرین، سائٹ ڈیجیٹل کے ساتھ میں آپ کو ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایف بی آر کے چیئرمین 22 گریڈ کے افسر راشد محمود لنگڑیال ہے، اور وہ ڈٹ گئے ہیں۔ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے کہا تھا کہ 1010 جو ہونڈا سٹی گاڑیاں ہیں وہ نہیں خریدی جائیں گی ایف بی آر کے افسران کے لیے۔ تو اب چیئرمین ایف بی آر کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہر صورت لیں گے، اور کیوں لیں گے اس کی انہوں نے جو وضاحت دی ہے وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ اپنی طرز کا ایک انوکھا واقعہ ہوا ہے کہ ایک طرف پوری تقریباً قائمہ کمیٹی سینٹ کی کھڑی ہے اور دوسری طرف ایف بی آر کا ادارہ کھڑا ہے، اور قائمہ کمیٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جو 600 کروڑ کی آپ گاڑیاں لینے جا رہے ہیں، یہ آپ 600 کروڑ کی نئی گاڑیاں نہ لیں، جبکہ ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ ہم یہ نئی گاڑیاں لیں گے۔ تو اب جیت کس کی ہوتی ہے؟ ہمیشہ پاکستان میں جیت تو بیوروکریٹس کی ہوتی ہے، سیاستدانوں کی جیت کے کم ہی چانسز ہوتے ہیں، لیکن اب یہ ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے۔ کئی ایسے سینیٹر ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو وہ آزاد جیت کے آئے ہیں، وہ ادھر ادھر سے ووٹ ان کو مل گئے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، فیصل واڈا صاحب ہیں۔ فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو یہ تو کرپشن ہے، اور یہ جی اس طرح ہو رہا ہے، اور اس کو میں آخری انجام تک لے کے جاؤں گا، اور یہ خریداری نہیں ہونی چاہیے، اور لیٹر لکھا جائے ایف بی آر کو۔ اور ایف بی آر یہ کہتا ہے کہ 1010 ہونڈا سٹی گاڑیاں ہم خریدیں گے۔ اس کے لیے 10 جنوری کو یہ لیٹر جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ سامنے لائے تھے، اور یہ 10 جنوری کو یہ سیکٹری ایڈمن ہے ایف بی آر کے حشام خالد ملک، ان کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ اور جنوری جس کی آج جو اس وقت جب یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں تو 27 تاریخ ہے، تو جنوری میں 75 ویکلز جو تھی ہونڈا سٹی یہ ٹرانسفر ہونی تھی۔ فروری میں جناب 200، مارچ میں 225، اپریل میں 250، اور مئی میں 260۔ یعنی یہ پہلے مئی تک، جنوری فروری مارچ اپریل میں، پہلے 5 ماہ کے اندر اندر یہ 1010 گاڑیاں جو ہونڈا سٹی تھی یہ ملنی تھی، لیکن چیئرمین ایف بی آر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملیں گی۔ اچھا، جب کراچی میں ان سے صحافیوں نے سوال کیا کہ جناب علی آپ وہ 1010 گاڑیوں پہ ابھی قائم ہیں، وہ تو جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے یعنی سینیٹرز، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ نہیں لینی چاہیے، تو نے کہا جی بالکل ہم تو لیں گے، وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، ہمارے افسران نے جانا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی اس کا مکمل جواب دیں گے، لیٹر لکھیں گے، اور پھر انہوں نے ایک لفظ بولا، شافی جواب ہوگا، شافی۔ اور شافی پہ تھوڑا سا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی موجود تھی، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ شافی جواب دیں گے، چیئرمین ایف بی آر شافی جواب دیں گے ان سینیٹرز کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 600 کروڑ کی گاڑیاں برائے مہربانی نہ لی جائیں، اس ملک کے ساتھ، مطلب اس ملک کے مالی حالات اس طرح نہیں۔ ویسے ایک اور چیز یہاں پہ رکتے ہیں، اس بحث کو پھر آگے لے کے چلیں گے۔ انہی جو ہے عوامی نمائندگان جو خود کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی تنخواہوں میں بھی تو منظوریاں بہت بڑی کروا لی۔ تو اب ویسے پہلے جب تک یہ منظوریاں ابھی تک پی ایم تک نہیں پہنچی تھیں، تو اس وقت تک تو یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ملک کا پیسہ ہے۔ اب آپ نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں، اب ایف بی آر والے کہتے ہیں تسے تنخواہیں ودوا لی ہیں، بھائی جانتے اسی اگر گڈیاں شڈیاں لے کے افسران دے دیتی ہیں تو کی فرق پائے جائے گا۔ اب یہ ایف بی آر نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا مزیدار ہے، میں آپ کو وہ جواب بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ جناب علی جب لیٹر سامنے آیا تو اس کے بعد ایک ہاہاکار مچی، اور یہ معاملہ قائمہ کمیٹی تک گیا، لیکن قائمہ کمیٹی تک معاملہ جانے کے باوجود جی کوئی آپ یہ کہیں کہ اس کا ابھی رزلٹ لکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، 1000 گاڑیاں خریدنے کے لیے ایف بی آر بہت بے چین ہے۔ ایف بی آر یہ چاہتا ہے کہ مئی تک یہ گاڑیاں کسی نہ کسی طریقے سے ہم خرید لیں۔ اچھا، پھر یقین دہانیاں جو کرائی گئی ہیں قائمہ کمیٹی کو وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ سننے والی ہے۔ وہ شافی جو کل چیئرمین ایف بی آر کہہ رہے تھے نا بڑا شافی جواب دیں گے، وہ شافی جواب ذرا سنیں کیا ہے جی جو انہوں نے کہا۔ ایک دونوں نے کہا جی اس پہ سٹکر لگائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں، سٹکر چلیں آگے اگلی بھی ان کی یقین دہانی سن لیں، پھر دوبارہ آتے ہیں وہ جو بات میں کرنے لگا کہ ہم سٹکر لگائیں گے ایف بی آر کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ذاتی استعمال کے لیے نہیں لاجی،
جا سکتے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ سڑکوں پہ پھرتے ہیں دیکھنے والے, کیا سرکاری گاڑیاں ذاتی استعمال نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ کون انشور کرے گا کہ سرکاری گاڑی ذاتی استعمال نہیں ہو رہی ہے؟ یہاں پہ تو مونیٹائزیشن کے سرکاری افسران پیسے لیتے ہیں. ایک پالیسی ہے, پالیسی یہ آئی شوکت عزیز کے دور میں غالباً یہ پالیسی آئی تھی کہ آپ سرکاری گاڑی آپ کو الاؤ ہے نا, تو آپ اپنی گاڑی استعمال کریں, اس کے بدلے سرکار آپ کو پیسے دے گی. مثال کے طور پہ گریڈ 22 کا افسر ہے, اس کے لیے 1 لاکھ سے کچھ زیادہ جو ہے وہ منتھلی اس کی سیلری میں ملے گا, آپ گاڑی استعمال کریں. اور میں نے یہ سٹوری کی تھی کہ اس وقت ایک اہم ترین وزارت بتا دیتا ہوں, وزارت خارجہ کی جو سیکٹری تھی, وہ دونوں چیزیں ہو رہی تھیں. یعنی وہ ایک طرف جو ہے وہ مونیٹائزیشن کی پالیسی کے تحت پیسے بھی لے رہی تھی اور سرکاری گاڑی بھی استعمال کر رہی تھی. تو بہت سارے مطلب ابھی بھی بہت کیسز ہیں. آپ یہ اتوار بازار چلے جائیں, یا آپ بدھ بازار چلے جائیں, یا آپ فروٹ منڈی چلے جائیں, آپ کو یہ چلی جائیں, آپ کو جناب سبز نمبر پلیٹ کی درجنوں گاڑیاں وہاں پہ نظر آئیں گی. اور ویسے بھی روٹین میں آپ دیکھ لیں, بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ایف بی آر نے کہا جی ہم انشور کریں گے کہ یہ افسران ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہ کریں. تو یہ کون انشور کرے گا؟ یعنی 600 کروڑ کی آپ گاڑیاں لے رہے ہیں. پھر جناب انہوں نے کہا جی صرف فیلڈ میں جو تعینات افسران ہیں ان کو دی جائیں گی. تو یہ کون طے کرے گا؟ اچھا اس پہ پھر یہ تو ایف بی آر انٹرنلی طے کرے گی, تو اس پہ چیک کس کو ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ گاڑیاں گریڈ 17 اور 18 کے افسران کو دی جائیں گی, اور جناب گریڈ 19 اور اس سے اوپر کے افسران کو گاڑیاں نہیں دی جائیں گی. اچھا پھر انہوں نے کہا یہ گاڑیاں دفتر میں رکھی جائیں گی. یہ اتنی مطلب یہ کوئی بات, اگر دفتر میں ہی آپ نے گاڑی رکھنی ہے تو ایک گاڑی مطلب 1000 گاڑی کی بجائے اگر آپ کے پاس 100 گاڑی بھی ہو تو افسر نے لے جانی ہوتی ہے. تو وہ جناب کہے کہ میرا صبح ادھر وزٹ ہے تو میں نے وہاں جانا ہے, وہ پہلے سے بتا دے. ایک ایڈمن برانچ ہوتی ہے جس نے یہ لیٹر لکھا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا, وہ ایڈمن برانچ اپنا پروگرام اس کے مطابق بنائے, شیڈول کے مطابق, اور وہ افسر لے جائے. پول پہ گاڑیاں ہونا, بجائے ہر افسر کو گاڑی دینے کے آپ پول پہ آپ 50 گاڑی لے لیں جیسے پول پہ ہوتی ہیں. یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے, سرکار میں پول پہ گاڑیاں ہوتی ہیں نا, تو پول پہ گاڑیاں رکھ لیں. اور آلریڈی میرا یہ خیال ہے کہ اب یار کے پول پہ گاڑیاں ہوں گی ہر سرکاری ادارے کے, تو آپ مطلب کچھ تھوڑی تعداد میں بجائے ہر افسر کو ایک گاڑی دینے کے. اچھا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہونڈا سٹی جو ہے اس کی ایک کی قیمت کیا ہے. یعنی 6 ارب تو یہ سیدھا ہو گیا نا, 600 کروڑ. ہونڈا سٹی کی ایک کی قیمت دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہونڈا سٹی پرائس ان پاکستان, تو یہ 46,49,000 کیا ہے. یعنی تھی تقریباً 50 لاکھ کی گڈی ایک افسر نو دے رہے ہو کہ جناب یہ ہمارا افسر ہے 17ویں گریڈ کا, انہوں 50 لاکھ کی گڈی دو اور یہ فیلڈ میں جائے گا. 50 لاکھ کی گاڑی پہ یہ فیلڈ میں جائے گا. تو سر آپ بجائے ایک افسر کو 50 لاکھ کی گاڑی دینے کے, مطلب یہ قیامت کمیٹی کے لیے بھی ایک سجیشن ہونے کہ پول میں رکھیں نا گاڑیاں, پہلے پول میں جتنی گاڑیاں اس میں کچھ ایڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد چیزیں آگے چلائیں. خیر جی, یہ تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ تقریباً 45-50 لاکھ کی ایک گاڑی جو ہے آپ ایک 17ویں گریڈ کے افسر کو دے رہے ہیں. اور پھر آپ اس حوالے سے جو مزید کہہ رہے ہیں کہ جی گاڑیاں مقامی مینوفیکچرر یا ان کے ایجنٹ سے خریدنے کی اجازت ہے. اس فیصلے کا مقصد گاڑیوں کے استعمال کو محدود اور مؤثر بنا, قانون کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایف بی آر کے اسٹکر چسپا کیے جائیں گے تاکہ ان کا صحیح استعمال یقینی بنایا جائے. اور یہ اس میں تو کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے جو اتنا بڑی دلیل ہو کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ جی ان افسروں کو یہ گاڑی ملنے سے, یہ 50 لاکھ کی گاڑی ملے گی نا ایک افسر کو 45 لاکھ کی, تو یہ جناب ایک ماہ میں جو ریونیو آ رہا ہے اس سے جناب اگر ریونیو اس کے ایریے میں یا اس افسر کے ایریے میں 10 کروڑ آ رہا ہے تو وہ پر منتھ یا پر کوارٹر آ رہا ہے تو وہ اس کو 15 کروڑ کر دے گا 10 کروڑ سے. تو پھر تو بات بنتی ہے جی 50 لاکھ کی گاڑی دیں. آپ یہ بتا رہے ہیں اسٹکر ہوگا باہر نہیں نکلے گا, تو یہ 1010 گاڑی آپ لے رہے ہیں. اور ملک اس وقت جو ہے وہ کس حالت میں ہے, کس نیج میں. یہ اگر جن سے ہم قرض لے رہے ہیں, ہماری مطلب جی ڈی پی کہاں پہ کھڑی ہے, ہمارا قرض کہاں پہ کھڑا ہے, ہم اداروں کو ختم کر رہے ہیں, ہم محکموں کو ختم کر رہے ہیں, ہم نوکریوں کو ختم کر رہے ہیں. ابھی چلے جائیں سر جی,
میں ابھی آج پولی کلینک گیا تھا، پولی کلینک میں لمبی لائنیں لگی ہیں. اسلام آباد کا بڑا اسپتال ہے، اور پیمز اور پولی کلینک دو ہی اسلام آباد کے بڑے اسپتال. آپ کو وہاں پہ سر سٹریچر نہیں ملے گا، آپ کو سر وہاں پہ مریض کے لیے دوائی، ہاف سے زیادہ دوائیاں وہ کہیں گے باہر سے لیں، ہاف سے زیادہ ٹیسٹ وہ کہیں گے باہر سے کروائیں. بہت ساری ایسی چیزیں آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. لیکن اس ملک میں جہاں پہ وفاقی دارالحکومت میں دو بڑے اسپتال ہیں سرکاری، دونوں میں آپ ابھی چلے جائیں، آپ ریبیز کی آپ کو ویکسین نہیں ملے گی، بلکہ پورے اسلام آباد میں کہیں ریبیز کی ویکسین نہیں ملے گی. وہ این آئی ایچ میں پھر پیسے دے کے آپ لیں، سرکاری طور پہ مفت کی بات کر رہا ہوں نا. آپ کو کہیں کہیں سے مفت میں جو ہے کتا کاٹے کی ویکسین نہیں ملے گی آپ کو. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، آپ پیمز پولی کلینک چلے جائیں، آپ اگر آپ نے وہاں پہ ایڈمٹ ہونا ہو نا تو افسران بڑے بڑے وزارتوں سے آپ کو کالے کروانی پڑے گی، تب آپ ایڈمٹ ہو سکتے ہیں. اور آپ کے افسر کیا کر رہے ہیں؟ آپ 17ویں گریڈ کے افسر کو 45-50 لاکھ کی گاڑی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کے لوگ ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں، گندا پانی پی کے مر رہے ہیں. آپ کے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مائیں بچوں سمیت اور باپ بچوں سمیت نہروں میں کود کی خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن آپ کو 1010 گاڑی چاہیے. آپ نے ایک 17ویں گریڈ کے افسر کو 45 لاکھ کی گاڑی دینی ہے، اور ہر قیمت پہ دینی ہے، اور آپ شافی جواب بھی دیں گے. تو میرے خیال میں کم از کم مطلب گاڑی مطلب پول، وہی اگین پول والی بات. بہرحال جی، اب یہ کیا معاملہ ہوتا ہے جی، یہ تو مطلب نا ایک اب آپ یہ کہیں کہ کھیل پڑ گیا. اب سینٹ آف پاکستان اور ایف بی آر کے مابین اب دیکھتے ہیں کہ باقی سینیٹر جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں. یہ قیامہ کمیٹی کے علاوہ باقی جو سینیٹر ہے وہ ایف بی آر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ اپنے سینیٹرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو بیوروکریسی کی طاقت بمقابلہ جو ہے وہ پارلیمان نظر آئے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب بڑے وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں چیئرمین ایف بی آر. وہ کہتے ہیں کہ جی گڈیا تحصیل لیں گے، گاڑی تو لیں گے. تو اب یہ دونوں طرف سے ایک آپ یہ کہیں کہ ایک رسا کشی چل رہی ہے. جیت کس کی ہوتی ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. میں آپ کو آنے والے دنوں میں یہ خط، ابھی جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تو اس سے یہ آج ہی خط لکھا گیا ہے، تو آنے والے دنوں میں اس کو ہم فالو اپ کریں گے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جناب جو چیئرمین ایف بی آر ہیں راشن محمود لنگڑیال، انہوں نے جو مسترد کیا ہے گاڑیوں کی خریداری پر اعتراض کو، اور انہوں نے کہا ہے نوجوان افسروں کو جو ہر صورت دیں گے اور ٹیکس وصولی میں مدد ملے گی، اور سینٹ کی کمیٹی کو تسلی بخش جواب، شافی جواب دیں گے. تو کہاں پہ سینٹ کی کمیٹی کھڑی ہوتی ہے، کہاں پہ سینیٹر کھڑے ہوتے ہیں، کہاں پہ حکومت کھڑی ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ شاید جو مجھے بتایا جا رہا ہے، اور یقینی طور پہ کوئی وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری شنظوری بھی دی ہوئی ہے. اور یہ پروسیس جو ہے اس کی، اگر میں لیٹر کی بات کروں تو جو لیٹر یہ لکھا گیا ہے، یہ ہونڈا اطلس کار پاکستان لمیٹڈ فیروز پور روڈ لاہور کو، اس میں یہ کہا گیا کہ 7/1/2025 کو جو آپ نے کوٹیشن دی تھی اس کے جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے آپ کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے. تو یعنی یہ کوٹیشن لے لی گئی 7 کو، پھر 10 کو یہ لیٹر لکھا گیا تھا، جس کے بعد یہ معاملہ تھوڑا لمبا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو ہے جی جس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، وہ ہے جی سندھ میں ایک بڑا شور مچا ہوا ہے. اور معاملہ ہے کہ احسن اقبال صاحب تھے کراچی میں، وہاں پہ ایک کراچی کے بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، میر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مراد شاہ کے بدلے ہمیں مریم دے دیں کراچی کو. تو اس پہ سندھ حکومت کا بڑا سخت رد عمل آیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک چاپلوس کی بات، تاجروں کا بیانیہ نہیں ہے. احسن اقبال اس پہ مسکرائے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور جنگ اخبار یہ کہتا ہے کہ تمام شرکاء نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کی حمایت کی. اچھا، ترجمان سندھ حکومت یہ کہتے ہیں کہ تاجروں کا مخصوص ٹولہ سندھ کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے، کسی خوش آمدی سے بات کہلوانے سے زمینی حقائق نہیں بدل سکتے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین ہلکی ڈھولکی، ہلکی موسیقی، ہلکا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں
وہ شہباز شریف کی سپیڈ کی بہت تعریف کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی سندھ میں بھی شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ جس طرح کام کرتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کے دور کی میں بات کروں جب بلاول وزیر خارجہ تھے شہباز شریف صاحب کے، اور پہلا کوئی بڑا پورٹ فولیو تھا جو بلاول نے اپنی سیاسی زندگی میں سرکاری طور پہ سنبھالا تھا، تو بلاول نے اس میں شہباز شریف صاحب کی کافی تعریفیں کی تھی اور شہباز سپیڈ کا ذکر کیا تھا۔ اب مریم نواز، مراد کے بدلے مریم، میم سے دونوں ہیں، تو یہ جو ایک بحث چلی ہے یہ آنے والے دنوں میں کہاں کھڑی ہوتی ہے، اور اس سے کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین جو آپس میں ایک تعلق ہے اس کا کوئی تھوڑا سا بٹرنس اس میں آئے گی، یہ بھی دیکھنا ہے، لیکن میرا نہیں خیال اس میں بٹرنس آتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کل کہہ رہے تھے، میں ان سے بات ہو رہی تھی کہیں پہ، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ رانا صاحب کو بھی یقین ہے، تو یہ یقین دہانی جو ہے یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں سے تو ہی ہوگی۔ لیکن دوسری جانب اگلے ویلاگ میں یہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اپنے معاملات ڈائریکٹ نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب، یہ جو پاور شیئرنگ تھی پنجاب میں اور دیگر معاملات وہ دیکھیں گے، تو آنے والے دنوں میں بڑا ایک مزیدار ماحول بننے جا رہا ہے، اور کی کہندن کے طیب اردوان صاحب بھی فروری میں آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا احتجاج بھی پھر کہتے ہیں کہ جب کوئی باہر سے آتا ہے تو پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے، کوئی بھی حکومت کا یہ موقف ہے۔ حکومتی وزراء کل پرسوں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی دیکھیں اب فروری میں پی ٹی آئی کا احتجاج تیار ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی طیب اردوان آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے